بچوں کے پیار کی بات کر رہا تھا. بچے آپ کو دراصل اس لیے پیارے ہیں کہ وہ آپ کا مستقبل ہیں، اور جب بچے نہ ہوں تو کیسا کیسا وہ عورتیں جن کی گود خالی ہو تڑپتی ہیں. حالانکہ بچے آتے ہیں تو مصیبت کے ساتھ آتے ہیں. ان کا پیدا ہونا مصیبت، 9 مہینے ان کو پیٹ میں پالنا مصیبت، جان کو خطرے میں ڈالنا مصیبت، اور پھر ہر وقت کا اس کا رونا پیٹنا، ذرا سی بیماری کے وقت آپ کو مصیبت پڑ جانا، یہ ساری مشکلات ہیں. اور آپ قبول کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے مستقبل کا ضامن ہے، اس کے اندر رہ کر آپ باقی رہتی ہیں. تو اگر آپ یہ غور کریں، غیب کے مضمون پر غور کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا ماضی بھی خدا کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، آپ کا مستقبل بھی اسی کی ذات سے تعلق رکھتا ہے. یہ جو بچے آپ کو پیارے لگتے ہیں، ایک وقت ایسا آنا ہے جب ان کو چھوڑ دیں گی آپ، یا ایسا وقت بھی آ سکتا ہے بچے آپ کو چھوڑ دیں. تو جس سے پیار بڑھایا وہ تو وفا نہیں کرتا، وہ تو ساتھ رہ نہیں سکتا. لازم ہے کہ ایک دن مائیں بچوں کو چھوڑیں یا بچے ماؤں کو چھوڑ دیں. لازم ہے کہ ماؤں کی زندگی میں بھی ایسا وقت آئے کہ بچے محض فرض کی خاطر ان سے تعلق نبھائیں، ورنہ ان کی خواہشات کے رخ تبدیل ہو چکے ہوں. مائیں بوجھ بن گئی ہوں، بیمار ہوں، یا ذہنی مریضہ بن چکی ہوں، ہر وقت ان کو سنبھالنا، اور بہری ہو گئی ہیں تو اونچی اونچی ان سے باتیں کرنا، اور ہر وقت پوچھنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے. بھول جاتی ہیں تو یہ مصیبت کہ ابھی کھانا کھلایا تو ماں پھر آواز دیتی ہے لاؤ کچھ میرے لیے، میں نے کھانا نہیں کھایا. ہزار مصیبتیں ہیں جو ماؤں سے جو بہت پیاری ہوتی ہیں ان سے وابستہ ہو جائیں تو پھر بھی آپ فرض نبھاتے چلے جاتے ہیں. لیکن بالآخر آپ کے تمام شعور نے آپ کو چھوڑ دینا ہے، آپ کی پیاری چیزوں نے آپ کو چھوڑ دینا ہے، یا آپ نے اپنی پیاری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. پھر آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ جو غیب ہے، یعنی اب آپ کی نظر سے غائب ہے. ایک یہ معنی بھی غائب کے ہیں، ایک ایسی دنیا میں آنکھیں کھولنی ہیں جس کا کوئی شعور آپ کو نہیں ہے، آپ کو علم نہیں کہ وہ کیا ہوگی. لیکن اگر آپ باقی رہیں گی تو اپنی سب پیاری چیزوں کو سے جدا ہو کر ایک اور طرف حرکت کر رہی ہیں، اور ہر ایک سے جدائی آپ کے مقدر میں ایسے لکھی ہوئی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی. لازماً ہم نے مرنا ہے، لازماً ہم نے جدا ہو جانا ہے. بس جس غیب سے آئے تھے اس غیب کی حقیقت کو تو ہم نے ماضی پر نظر ڈال کے معلوم کیا. جس غیب میں جا رہے ہیں اس کی حقیقت قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسا غیب ہے جس میں تم اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہو جاؤ گے. اور خدا کی طرف سے آئے تھے، اس بات کو اگر تم نے بھلا دیا تو جب خدا کی طرف جاؤ گے تو ایک اجنبی ذات کی طرف جاؤ گے جس سے تم نے کوئی تعلق قائم نہیں کیا. بس تمہاری جنت جہنم میں تبدیل ہو جائے گی، اور جو عارضی دنیا کی لذتیں تھیں ان کے بدلے تم نے دائمی جہنم اپنے لیے خرید لی. یہ وہ مضمون ہے جس کا غیب کی محبت سے تعلق ہے، ایمان بالغیب سے تعلق ہے، اور اسے آپ سمجھیں تو پھر اس کی اہمیت دل میں ظاہر ہوگی. جب اہمیت دل میں بیٹھے گی تو پھر ایسے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف قدم آگے بڑھیں. بس اس بات کو یقین کر لیں کہ مرنے کے بعد ہماری ساری محبتیں، ہماری ساری چاہتیں اس دنیا میں پیچھے رہ جائیں گی، اور دنیا کی زندگی دن بدن چھوٹی دکھائی دینے لگے گی. اتنی تھوڑی دکھائی دے گی کہ گویا ایک لمحے میں گزر گئی، اور جدھر جانا ہے وہ وہی غیب ہے جس کی آپ نے پرواہ نہیں کی تھی، لیکن بالآخر ادھر ضرور جانا ہے. اس سے کیسا تعلق قائم ہے؟ یہ بات ہے جو آپ کی جنت بنائے گی، اور یہی بات ہے جو آپ کی جہنم بنائے گی. اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے احساس سے لذت حاصل ہوئی، اس کے قرب کے احساس سے لطف آیا، تو مرنے کے بعد یہ لطف بڑھ جائیں گے. اگر اس دنیا میں
اللہ ताला के नाम के साथ घबराहट हुई कि चलो ये नाम जल्दी गुजरे तो हम दूसरी बातों में मसरूफ़ हो जाएं, और याद महज फर्जी याद है, हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखती, तो फिर मरने के बाद जिस हस्ती की तरफ आप जाएंगी वो आपकी महबूब हस्ती नहीं है। और असल लज्जत जो है महबूब से मिलने की लज्जत है। जन्नत इसी का दूसरा नाम है। कई दफ़ा आप लोग अगर गौर करें तो आप ये सोच कर हैरान होंगे कि जो दुनिया की लज्जतें हैं उनसे बहुत बढ़कर महबूब के कुर्ब की लज्जत है। हर दूसरी लज्जत इस पर फिदा हो जाती है। मजनू ने अगर दुनिया तज कर दी, सब कुछ कुर्बान करके अपने आराम को कुर्बान किया, अपनी जायदाद छोड़ी, अपने वतन से बेवतन हुआ, सहराई जिंदगी बसर की, तो मैं लैला के महमल की तलाश में कि लैला का काफिला यहां से कभी गुजरेगा तो मैं भी देख लूंगा। एक फर्जी बात है, मगर इतनी फर्जी भी नहीं कि दुनिया में होती ना हो। मजनू की कहानी तो फर्जी है, मगर ये बात फर्जी नहीं कि इंसान वाक़यातन अपने महबूब की खातिर दुनिया के हर आराम को कुर्बान कर दिया करता है। असल जन्नत कुर्ब इलाही की जन्नत है। अगर इस दुनिया में नसीब हो जाए तो आखिरत में जरूर नसीब होगी। अगर